یہ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج موضوع بڑا کمال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں احساس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ میں افطار سے قبل میں نے جب ابتدا کی تھی ناظرین، تو ایک عام آدمی جسے ایک عام مسلمان کا احساس ہونا چاہیے، آپ انسان کا احساس ہونا چاہیے، جانوروں کا احساس ہونا چاہیے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سپر ایلیٹ سے بات کا آغاز کریں، اور بات کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ ناظرین کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا طریق تھا کہ وہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کی پریشانی کو اسی وقت حل کر دیا جائے۔ دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہوا یہ ناظرین کہ آپ مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر جو حرہ کا مقام ہے وہاں پہ پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں جو بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک سے، اور عورت ان بچوں کو دلاسا دینے کے لیے جو خالی ہنڈیا ہوتی ہے اس میں پانی ڈال کے ابال رہی تھی۔ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا کلیجہ اس وقت چیر گیا اس بات کو دیکھ کر، آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ رکو میں بھی آتا ہوں۔ آپ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے، آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے کاندھے کے اوپر گوشت لادا، گھی لادا، کھجوریں لادیں۔ جب آپ لاد کے نکلنے لگے تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دے دیجئے، میں شیئر کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے کمال جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز محشر میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، مجھے خود اٹھانا ہوگا۔ یہ خلیفہ وقت کی بات بتلا رہا ہوں ناظرین آپ کو۔ آپ 3 میل واپس آئے، پھر 3 میل اس کے بعد گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اور پیدل سفر ہو رہا ہے سارا، اپنے کاندھوں کے اوپر آپ نے سارا وزن اٹھایا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت ہیں 42 لاکھ مربع میل جن کی ڈومین ہے ناظرین، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یعنی شیطان جن کو دیکھ کر اپنے راستے کو بدل لیا کرتا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ وہاں پہنچے، اس کے بعد آپ نے کھانا باقاعدہ جو ہے وہ اپنا نکالا، اس کے بعد آپ نے لکڑیاں جلائیں، لکڑیاں جلانے کے بعد آپ نے کھانے کا باقاعدہ پکانے کا سلسلہ شروع کیا، اس کا اہتمام کیا۔ جب تک کھانا بنتا رہا ناظرین، وہ جو 2 بچے تھے جو بلبلا کے رو رہے تھے، آپ ان کو خلیفہ وقت ان کو ہنساتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو جب سکون آ گیا اور انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ وہاں سے لوٹے۔ یہ تو ہوئی ناظرین ایک بات۔ ایک اور مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا معمول تھا شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کا گزر ایک ایسے خیمے سے ہوا جو بدو کا خیمہ تھا، اور کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ وہاں پر رکے، معلوم کیا اس سے شوہر سے، تو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جس تکلیف کی وجہ سے وہ کرا رہی ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ خلیفہ وقت رکے نہیں، اپنے گھر پہ گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لیا، ان کے پاس لے کر آئے، بچے کی ولادت ہو گئی۔ پوری رات وہ اور ان کی زوجہ وہیں پر رہے جب تک مکمل طور پہ سکون نہ ہو گیا، تسلی نہ ہو گئی، خلیفہ وقت اپنی زوجہ کو لے کر واپس نہیں گئے۔ اور یہی وہ خلیفہ وقت ہے ناظرین۔ یہ تو انسانوں کی بات ہوئی نا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جملہ تو بڑا مشہور ہے نا، جو میرا خیال ہے ضرب المثل بن چکا ہے، کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک مرتبہ اسی طرح سے گشت کر رہے تھے، تو مدینے کے اکناف میں آپ نے دیکھا کہ خچر ہے، جانور ہے وہ ناظرین۔ انسانوں کی بات تو میں نے آپ کو بتلا دی، اب جانور کی بات سن لیں۔ ایک خچر ہے جس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہیں، تو اس خچر کی جو مالکہ تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ اس کے قریب گئے اور خچر سے 2 اینٹیں آپ نے کم کر دیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا بوجھ کم کر دو۔ تو اس عورت نے سوال کیا کہ اے خلیفہ، یہ خچر کے اوپر بوجھ ہے، کیا اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا۔ یہ ہے ناظرین احساس کی اعلیٰ ترین مثالیں۔